جس نے خون مقدس سے دی زندگی، جس کے مصلوب ہونے سے راحت ملی، جی اٹھا ہے بتانے کے دن آ گئے، گیت خوشیوں کے گانے کے دن آ گئے، غم زدو مسکرانے کے دن آ گئے۔ مسیح میں میرے عزیزو، عید پاشکا، عید قیامت المسیح یا ایسٹر خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے۔ اس کی بنیاد محض خالی قبر پر ہی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ظہور بھی اس کی ٹھوس بنیاد ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جہان عالم کا حیرت انگیز واقعہ اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ایمان سے مزین اور زندگی سے بھرپور واقعہ ہے۔ یہ ناقابل بیان محبت کا مظہر اور مضبوط امید کا انکشاف ہے۔ یوحنا عارف کے مکاشفہ کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح از خود فرماتے ہیں، میں وہ ہوں جو زندہ ہے، میں مر گیا تھا اور دیکھو اب ابدالآباد تک زندہ ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ مسیحیت کا آغاز ہی اسی پیغام کے ساتھ شروع ہوا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اسی لیے تو مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہیلیلویا ہمارا نعرہ ہے۔ مقدس پالوس رسول کرنتھیوں کے پہلے خط کے 15ویں باب کی 14ویں آیت میں فرماتے ہیں، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ نہ تو رسولوں کی منادی بے فائدہ رہی اور نہ ہی مسیحیوں کا ایمان لانا بے فائدہ ٹھہرا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا احساس ہے کہ وہ سب جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بھی یسوع فاتح اجل اور نور سحر ہے، اور وہ بھی قبر کی تاریکی میں نہیں پڑے رہیں گے بلکہ اس کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹی معصوم بچی جس نے پہلی ہی بار انجیل مقدس کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ جب اس نے یسوع کی پیدائش اور اس کے معجزات کے بارے میں پڑھا تو وہ اس کی شخصیت سے گرویدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی بلکہ اس کی محبت کے سحر میں کھو گئی۔ ایک دن وہ روتی روتی بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئی اور اس کے بازوؤں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں نے اس سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ وہ چلاتی ہوئی کہنے لگی، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ اس کی ماں نے اس کے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے اس سے کہا، بیٹی کس کو مار ڈالا؟ بیٹی نے کہا، ظالموں نے میرے یسوع کو مار ڈالا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے چپکے سے اس کے کانوں میں کہا، بیٹی جا کر کہانی کو مکمل طور پر پڑھو۔ وہ جا کر دوبارہ انجیل مقدس کو پڑھنے لگی۔ جب وہ یسوع کی تدفین کے واقعہ سے ہوتی ہوئی اس کے جی اٹھنے کے واقعہ تک پہنچی تو وہ نہایت خوش ہوئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی، وہ جیت گیا، وہ جیت گیا، وہ جیت گیا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹی کون جیت گیا؟ بیٹی بڑے فخریہ انداز میں کہنے لگی، میرا مسیحا جی اٹھا ہے اور وہ ظالموں کے سارے ظلم سہ کر موت پر فتح پا کر جی اٹھا ہے اور وہ جیت گیا ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو اس چھوٹی معصوم بچی کی طرح خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے واقعات کے بارے میں پاک جمعہ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن وہیں پر رک جاتے ہیں۔ انہیں بھی اس بچی کی طرح خداوند یسوع مسیح کی کہانی کو مکمل طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نئی زندگی، نئی امید اور گہری خوشی کا تجربہ کر سکیں۔
میرے عزیزو، ہم خاص طور پر پاک ہفتہ کے دوران خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہونے، پکڑوائے جانے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھے جانے، کوڑوں سے مارے جانے، صلیب اٹھا کر کلوری تک پہنچنے، مصلوب ہونے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سارے واقعات کو سنتے ہیں۔ یوں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی مکمل تصویر ہمارے ذہن میں عود آتی ہے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، زندہ یسوع پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی کہانی اس کی ناکامی پر ختم نہیں ہوتی، اس کی موت پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے فتح سے ہمکنار ہوتی ہے۔ تبھی ہمیں فرشتے کے وہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں جو اس نے مریم مجدلی سے کہے تھے۔ متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 5ویں اور 6 آیت میں فرشتے نے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہو گیا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ایسی ہی خوشخبری کا ذکر مقدس پطرس بھی رسولوں کے اعمال کے 10ویں باب کی 39ویں آیت میں، ایسی ہی خوشخبری کا ذکر پطرس رسولوں کے اعمال کے 10ویں باب کی 39ویں آیت میں کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اس کو انہوں نے کاٹ پر لٹکا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے اسے تیسرے دن زندہ کیا اور ظاہر کر دیا۔ عید قیامت المسیح یسوع کی محبت کی جیت اور فتح کا جشن ہے۔ اس نے اپنی موت سے، اس نے اپنے مرنے سے موت کو تباہ کر دیا اور زندگی کو بحال کر دیا۔ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہماری زندگی میں نئی امید اور نیا پن لاتا ہے۔ اسی لیے عید قیامت المسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا جشن ہے۔ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا موت پر زندگی کی فتح ہے اور بدی پر نیکی کی فتح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ساری پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ یہ ہماری نجات کی معراج ہے۔ مقدس جان کریزاسٹم اپنے مشہور پاشکائی واز میں فرماتے ہیں کہ اس جشن کے لیے ہم سب بلائے گئے ہیں، اس لیے اس عظیم خوشی میں آئیے ہم سب شامل ہوں۔ اول اور آخر دونوں خدا کے اس عظیم انعام سے خوش ہوں۔ امیر اور غریب مل کر دونوں خوشی منائیں۔ جنہوں نے روزے رکھے وہ بھی، اور جو روزے نہیں رکھ سکے وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی میں شامل ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا دسترخوان سبھی کے لیے بچھا ہے۔ ایمان کی ضیافت سے سب لطف اندوز ہوں، کوئی بھوکا نہ رہے، بار بار گرنے کی وجہ سے کوئی مایوس نہ ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر اور اس کا ظہور ہم سب کے لیے نئی امید کا باعث بنا ہے اور قبر سے معافی نمودار ہوئی ہے۔ کوئی موت سے نہ ڈرے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی موت نے سب کے خوف کو جرت اور دلیری میں بدل دیا ہے۔ موت بکھلا گئی ہے، موت نیست و نابود ہو گئی ہے، موت آگے لگ کر بھاگ اٹھی ہے۔ پولس رسول کرنتھیوں کے پہلے خط کے 15ویں باب میں فرماتے ہیں، موت فتح کا لقمہ بن گئی، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ لیکن موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فتح بخشی ہے۔ میرے عزیزو، رسولوں کا عقیدہ جسے عید پاشکا کے موقع پر
ہم سب پڑھنے کے لیے بڑے پرجوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک نہ جٹلائی جانے والی سچائی پیش کرتا ہے۔ رسولوں کے عقیدہ میں ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس میں کوئی اگر اور مگر کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جمعہ کے روز دوپہر 3 بجے صلیب پر مرا، اور اتوار کی صبح سویرے اور اتوار کی صبح اصلی حالت میں جسم سمیت مردوں میں سے جی اٹھا۔ مردوں میں سے جی اٹھ کر خداوند یسوع مسیح اب دوبارہ مرنے کا نہیں، بلکہ ابدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 نکات کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح شخصی طور پر جی اٹھا، یعنی مردوں میں سے زندہ ہونے والا کوئی اور شخص نہیں، بلکہ در حقیقت وہی خداوند یسوع مسیح ہے جو مصلوب ہوا تھا۔ اور دوسری حقیقت یہ کہ وہ بدن سمیت جی اٹھا ہے، یعنی جو یسوع مصلوب ہوا اور دفن کیا گیا، جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے اور نیزے سے جس کی پسلی کو چھید دیا گیا، مردوں میں سے جی اٹھنے والا یسوع وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ تیسری حقیقت یہ کہ وہ اپنی اصل فطرت میں جی اٹھا ہے، یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے والی کوئی روح نہیں، کوئی خیالی پیکر نہیں، کوئی تصوراتی بات نہیں، بلکہ وہی حقیقی یسوع ہے جو اپنے بدن سمیت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بہت سے لوگوں کو دکھائی بھی دیا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی زمینی زندگی کے دوران خداوند یسوع مسیح نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ یسوع نے لازر کو زندہ کیا، نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، اور یائر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ لیکن اپنی زمینی زندگی گزارنے کے بعد یہ دوبارہ وفات پا گئے۔ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو وہ جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اب وہ دوبارہ مرنے کے نہیں، بلکہ وہ ابدالآباد زندہ رہیں گے۔ موت اور عالم اسفل کی کنجیاں اسے دی گئی ہیں۔ وہ مردوں اور زندوں دونوں کے خدا ہیں۔ کلیسیا اس سچائی کا برملا اظہار کرتی ہے۔ کلیسیا اس سچائی کا نہ صرف اقرار کرتی ہے بلکہ اعلان بھی کرتی ہے۔ ہم مردہ یسوع کے نہیں، ہم تو زندہ یسوع کے پیروکار ہیں۔ ہم جی اٹھے مسیحا کے پرستار ہیں۔ ہم زندہ یسوع کی روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے ہیں۔ کلیسیا شروع ہی سے اس کی گواہی دیتی ہے۔ کتنے شہداء جنہوں نے اپنا خون اس گواہی کی خاطر بہایا، کتنے لوگوں نے سوبتے سہی، کتنے لوگ سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیے گئے، کتنے لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر دور دراز ممالک میں زندہ یسوع کی خوشخبری سنانے کے لیے پہنچے۔ پولس رسول فرماتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو ہماری منادی بے فائدہ ہوتی اور تم ابھی تک گناہوں میں گرفتار ہوتے۔ کرنتھیوں کے پہلے خط کے 15ویں باب میں پولس رسول فرماتے ہیں، اگر ہم اسی زندگی پر امید رکھتے ہیں تو ہم دنیا کے سب سے کم بخت لوگ ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہماری امید محض اسی زندگی پر نہیں بلکہ اس کے بعد ابدی زندگی پر ہماری امید قائم ہے۔ اگر یسوع نہ جی اٹھا ہوتا
تو ہاللیلویا محض خالی نعرہ ہوتا، ہماری دعائیں بے سود ہوتی، ہماری دعائیں بے فائدہ ہوتی، ہماری بشارت بے سود ہوتی، اور ساری بشارتی اور مشنری سرگرمیاں بھی بیکار ہوتی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے پہلا پھل ہو کر جی اٹھا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے والا وہ پہلوٹا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ مسیح ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلوٹا اور پہلا پھل ہو کر جی اٹھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا کتنی حیرت انگیز خبر ہے، کتنا امید افزا منظر ہے۔ اس کی صلیبی قربانی رنگ لائی ہے، اس کے خون میں طاقت ہے، اور اس کی صلیبی قربانی ہمارے لیے فتح کا باعث ہے۔ میرے عزیزو، ہم مختلف مذاہب کے پیشواؤں کو اور بانیوں کو دیکھتے ہیں، وہ سب مر گئے اور ابھی تک قبروں میں پڑے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح واحد شخص ہے جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اور اس بات کی شاہد اس کی خالی قبر ہے، اس کے ظہور ہیں جو وہ مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم زندہ یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی بات ہمیں دوسرے مذاہب سے مختلف اور منفرد بنا دیتی ہے۔ اس کی قبر خالی ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا۔ آخر میں یہ شعر ہے، یسوع موت پہ غالب آیا، مہریں ٹوٹ گئیں، ہمیں مر کے اس نے بچایا، مہریں ٹوٹ گئیں۔ میری طرف سے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید پاشکا یا ایسٹر کی عید بہت بہت مبارک ہو۔